اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید آپ کو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق۔ ترمذی شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن میں 2 خصلتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرا بد اخلاقی۔ بخل کیا ہے؟ بخل کی تعریف آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ خرچ کر سکتے ہوں اور آپ میں استطاعت بھی ہو اور آپ کا خرچ کرنا بنتا بھی ہو، اور وہاں پہ آپ کنجوسی کر جائیں۔ دوسرا معنی جو بخل کا آتا ہے وہ آتا ہے کنجوسی کا۔ فار ایگزامپل زکوٰۃ، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نکلتی ہے، اس میں غریبوں کا حق بنتا ہے، آپ انہیں نہیں دیتے ہو، اس میں رشتہ داروں کا حق بنتا ہے، آپ انہیں نہیں دیتے ہو، آپ صدقہ نہیں کرتے ہو، آپ خیرات نہیں دیتے ہو، آپ فطرانہ نہیں دیتے ہو، آپ اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے ہو جہاں پہ آپ کو خرچ کرنا چاہیے، آپ کنجوسی کرتے ہو، آپ کا دل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، آپ کا دل چھوٹا پڑنے لگ پڑتا ہے، تو یہ بخیلی ہے، یہ بخل ہے، اور مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ بخیل نہیں ہوتا۔ دوسرا کیا ہے؟ بد اخلاقی۔ مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا، اور یہ چیز کنجوسی بھی بہت زیادہ ہے ہم میں، اور بد اخلاقی تو پھر انتہا کی ہے، کیونکہ اگین جب برداشت نہیں ہوتی ہے تو آپ بدتمیزی کرتے ہو۔ بدتمیزی کیا ہے؟ وہ بد اخلاقی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، چھوٹوں سے میں نہیں پتہ کہ کس طرح سے پیش آنا ہے، تو ہم لوگ ہر ایک سے روڈ ہوئے جاتے ہیں، روڈلی بات کرتے ہیں، تمیز کا دائرہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ایک لمٹ ہے، اس کو کراس نہیں کرنا ہم لوگوں نے، اور وہ ہم لوگ بدتمیزی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ بد اخلاق نہیں ہوتا اور وہ بخیل نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ ایک بندہ مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کا مال اس کی وجہ سے کم ہو جانا ہے۔ کیونکہ کنجوسی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کم ہو جائے گا، سب میں اپنے لیے بچا بچا کے رکھ لوں، اپنے لیے سمیٹ کے رکھ لوں، تو ایسا انسان بنا کسی حساب کے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بخیل شخص جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ ایک بندہ جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل جہنم میں ایک درخت کا نام ہے، ایک درخت ہے جو بخل ہے، اور جو انسان بخیل ہے وہ اس کی ٹہنی پکڑ لے گا اور وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کر کے چھوڑے گی۔ یعنی کہ کنجوس انسان جس کے پاس جو استطاعت رکھتا ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اور وہ خرچ نہ کرے، وہ اپنے لیے سمیٹ کے مال رکھے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ وہ بخل درخت اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو اب ہو کیا سکتا ہے کہ حدیث تو آ گیا ہے کہ بد اخلاق اور بخیل مومن نہیں ہے، تو کرنا یہ کہ اپنا محاسبہ کریں سب، کہ آیا آپ بخیل ہیں یا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، آپ بد اخلاق ہیں یا آپ اخلاق والے ہیں۔ اگر تو آپ اخلاق والے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ تو آپ کا کرائٹیریا، اس کرائٹیریا میں تو آپ فلفل کریں گے اس کو، یہ تو آپ کا پورا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں بھی ہے جس کا، تو اب اس کے لیے 2 چیزیں ہیں کہ وہ 2 چیزیں کریں، ایک دینی اور دوسری دنیاوی۔ دینی کیا ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو توفیق دے اور اللہ آپ کو بخیل لوگوں میں شامل نہیں کرے، اللہ آپ کو اس گروپ میں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دنیاوی کیا ہے کہ کوشش کرنی، کیونکہ دیکھیں انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے، آپ کے اور میرے ہاتھ میں کوشش ہے، ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے، اور اللہ نے کامیابی دینی ہے آپ کو، اللہ نے آپ کو اس میں کامیاب کرنا ہے، اور جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اس چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ اگر تو آپ جس چیز میں ہیں کہ آپ بخیل ہیں، آپ اسی بخیلی میں خوش ہیں، تو اللہ آپ کو اس میں اور دھکیلتے جائیں گے، اور اگر آپ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو دیکھیے گا اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، اور اللہ آپ کے دل کو ایسے کھول لیں گے اور ایسے بڑا کریں گے کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ اور سے اور دیں اللہ کے راستے میں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے آپ کی کمائی میں، آپ کے رزق میں، آپ کے وقت میں برکت آ رہی ہے۔ اور دوسرا بد اخلاقی، اگین آپ دعا کریں، انشاءاللہ کوشش کریں، دعا کریں اور کوشش کریں تو اللہ اس میں بھی آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔
آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔